غم، اینٹن چیخف۔ خرات کار گریگوری پیتروف، جس کی شہرت ایک بہترین دستکار اور غضب کے شرابی اور ہمیشہ کے خستہ حال کی حیثیت سے سارے گلچینو ضلع میں مسلم تھی، اپنی بیمار بیوی کو علاقے کے ہسپتال لے جا رہا تھا۔ اسے 30 ورسٹ گاڑی ہانکنی تھی اور سڑک خوفناک حد تک خراب تھی۔ خرات کار گریگوری جیسے سست انسان کی تو بات ہی کیا، ڈاکیے کے لیے بھی اس کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ سرد اور تیز ہوا کے جھونکے اس کے چہرے پر تماچا لگا رہے تھے، برف کے ٹکڑے بڑے بڑے بادلوں کی شکل میں ناچ رہے تھے، اور یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ برف آسمان سے گر رہی ہے یا زمین سے۔ برف کی وجہ سے نہ تو کھیت اور تار کے کھمبے نظر آ رہے تھے، نہ جنگل، اور جب ہوا کا کوئی انتہائی تیز جھونکا گریگوری کے آ کر لگتا تو گاڑی کے بم تک نظر نہ آتے تھے۔ مریل بوڑھی گھوڑی گھسٹ گھسٹ کر چلی جا رہی تھی۔ گہری برف میں سے ایک ایک پیر نکالنے کے لیے اسے پورا زور صرف کرنا اور اپنی گردن کو آگے کی طرف کھینچنا پڑتا۔ خرات کار کو جلدی تھی، وہ نشست پر سے بار بار اچھل پڑتا اور پھر تھوڑی دیر بعد گھوڑی کی پیٹھ پر چابک لگاتا۔ مت رو میتریونا، وہ بڑبڑایا، کوشش کر کے ضبط کرو، خدا نے چاہا تو جلدی ہم لوگ ہسپتال پہنچ جائیں گے اور پھر یوں چٹکی بجاتے تمہارا علاج ہوگا۔ پاویل ایوانچ کچھ قطرے دیں گے، یا ممکن ہے کہ فسد کھولنے کو کہیں، یا شاید انہیں رحم آ جائے تو دارو سے تمہاری مالش کروا دیں۔ معلوم ہے اس سے بغل کا سارا درد کھنچاتا ہے۔ پاویل ایوانچ سے جو ممکن ہو سکے گا کریں گے، بگڑیں گے، پاؤں پٹکیں گے، لیکن اپنی سی کوشش کریں گے۔ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نرم دل، خدا انہیں خوش رکھے۔ ہم لوگ وہاں جیسے ہی پہنچیں گے وہ اپنے مکان سے بھاگتے ہوئے باہر آئیں گے اور گالیاں دینا شروع کریں گے۔ کیا؟ کیوں؟ وہ چیخیں گے، پہلے کیوں نہیں آئے؟ مجھے کتا سمجھ رکھا ہے کہ سارے دن تم بدماشوں کی دیکھ بھال کرتا رہوں؟ صبح کیوں نہیں آئے تھے؟ نکل جاؤ یہاں سے، کل آنا۔ اور میں کہوں گا، مسٹر ڈاکٹر پاویل ایوانچ، حضور، بڑی چل کمبخت، بڑی چل۔ خرات کار نے گھوڑی کے چابک لگائے اور بیوی کی طرف دیکھے بغیر بک بک کرتا رہا۔ حضور، خدا گواہ ہے، میں صلیب پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صبح سویرے سے گھر سے نکلا ہوں۔ میں یہاں وقت سے پہنچتا کیسے، جب خدا نے غصے میں آ کر ایسا غضب کا طوفان بھیجا ہے؟ اب خود ہی دیکھیے، ایک اچھا گھوڑا بھی یہ سفر طے نہ کر سکتا تھا، اور پھر میری گھوڑی، ذرا دیکھیے اسے، گھوڑی نہیں، لعنت ہے لعنت۔ اور پاویل ایوانچ ناک بھویں چڑھائیں گے اور چلائیں گے، میں تمہیں خوب جانتا ہوں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے رہتے ہو، خاص طور پر تم گریگوری، میں تمہیں خوب جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے راستے میں 5 شراب خانوں پہ رکے ہوگے۔ اور میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا، حضور، کیا میں اتنا کٹھور دل حیوان ہوں، کافر ہوں؟ میری بڑھیا تو پران تجنے پر تیار ہے، مر رہی ہے، اور میں شراب خانے بھاگا جاؤں گا؟ ایسی باتیں کیسے کہتے ہیں آپ؟ شراب خانے گئے اپنی ایسی تیسی میں۔ پھر پاویل ایوانچ لوگوں سے کہیں گے اسے اسپتال کے اندر لے جایا جائے، اور میں ان کے سامنے سر جھکا دوں گا۔ پاویل ایوانچ، حضور، ہم آپ کے کتنے شکر گزار ہیں، ہم احمقوں اور گنہگاروں کو معاف کر دیجئے، اتنا غصہ مت کیجئے، ہم دہقان ہی تو ٹھہرے، ہمیں تو دھکے دے کر نکال دینا چاہیے، اور آپ برف باری میں نکل کر ہم سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور پاویل ایوانچ اس طرح دیکھیں گے جیسے مجھے مارنے کے لیے تیار ہوں، اور کہیں گے، میرے پیر پڑنے کے بجائے وودکا چڑھانا بند کر دو، گدھے کہیں کے، اور اپنی بڑھیا پر ترس کھاؤ، تمہیں کوڑے لگانے چاہیے۔ کوڑے پاویل ایوانچ، خدا کی قسم کوڑے لگانے چاہیے، لیکن جب آپ ہمارے محسن ہیں، ہمارے باپ کی طرح ہیں، تو آپ کے پاؤں کیسے نہ پڑوں، آپ کے سامنے سر کیسے نہ جھکاؤں؟ حضور، خدا کی قسم بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اگر کبھی اس کے خلاف کہوں تو میرے منہ پر تھوک دیجئے۔ میری میتریونا یہاں جیسے ہی اچھی ہو جائے گی، جیسے ہی اس کی حالت بہتر ہوگی، میں آپ کے لیے ہر وہ چیز بنا دوں گا جس کا آپ حکم دینا پسند کریں۔ آپ کہیں تو چتی دار برج کا سگریٹ کیس، کرکٹ کھیلنے کی گیندیں، اور کھیلنے کا سامان جو بدیسی مال سے ٹکر لے، بنا دوں گا۔ آپ کے لیے ہر چیز کر دوں گا، اور آپ سے ایک کوپک بھی نہ لوں گا۔ ایسے سگریٹ کیس کے ماسکو میں 4 روبل لے لیتے ہیں، اور میں ایک کوپک بھی نہ لوں گا۔ اور ڈاکٹر ہنسیں گے اور کہیں گے، اچھا اچھا، لیکن ہے بڑے افسوس کی بات کہ اتنی شراب پیتے ہو۔ ارے بڑھیا، ایسے شریف زادوں سے بات کرنا مجھے خوب آتا ہے۔ ایسا شریف کوئی پیدا نہیں ہوا جسے میں رام نہ کر سکتا ہوں، لیکن بس خدا ہی مدد کرے کہ یہ راستہ نہ بھول جائیں۔ کیا طوفان ہے، برف کی وجہ سے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ خرات کار مسلسل بک بک کرتا رہا۔ اپنی بے چینی کو دبانے کے لیے اس نے میکانکی طور پر زبان کو چھوٹ دے دی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت الفاظ تھے جنہیں استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس کے ذہن میں خیالات اور سوالات اور بھی زیادہ تھے۔
غم بجلی کی طرح دفتن خراتکار پر آ گرا تھا۔ وہ بالکل بوکھلا گیا تھا اور اس قابل نہ رہ گیا تھا کہ اپنی حالت درست کر سکے، دوبارہ اپنے ہوش و حواس واپس لا سکے، کچھ سوچ سکے۔ اب تک اس نے بے فکری کی زندگی گزاری تھی، جیسے شراب کے نشے کی مدہوشی ہو۔ نہ کوئی غم تھا نہ خوشی، اور اچانک اسے اپنے دل میں انتہائی تکلیف دہ درد محسوس ہوا تھا۔ بے فکرے، کاہل اور شرابی نے دفتن اپنے آپ کو ایک مصروف اور مشغول انسان کی جگہ پایا، ایسا انسان جسے بہت جلدی ہے، جو خود فطرت سے دست و گریباں ہے۔ جیسا کہ خراتکار کو یاد تھا، غم کل شام شروع ہوا تھا، جب وہ شام کو حسب معمول نشے میں گھر واپس آیا اور قدیم عادت کے مطابق اس نے گالیاں دینی اور گھونسے دکھانے شروع کیے، تو اس کی بیوی نے اپنے ظالم شوہر کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں ہمیشہ اس کتے کی نظروں کی مقتول اور خاموش جھلک ہوتی تھی، جسے جی بھر کے مارا اور کم کھلایا جاتا ہے، لیکن اس وقت آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور خاموش تھیں، جیسے تصویروں میں اولیاؤں کی آنکھیں یا مرتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں ہوں۔ غم انہی عجیب پریشان کن آنکھوں سے شروع ہوا تھا۔ بوکھلائے ہوئے خراتکار نے ایک پڑوسی سے اس کی گھوڑی مانگ لی تھی، اور اب وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لیے جا رہا تھا، اس امید کے ساتھ لے جا رہا تھا کہ پاویل ایوانچ اپنے صفوف اور مرہم سے بوڑھی عورت کی آنکھوں میں وہی جانی پہچانی سی جھلک واپس لے آئیں گے۔ دیکھو میتریونا، وہ بڑبڑایا، اگر پاویل ایوانچ پوچھیں کہ میں تمہیں مارتا تو نہیں، تو کہنا نہیں حضور، اور میں تجھے کبھی نہ پیٹوں گا، صلیب پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کبھی نہ پیٹوں گا۔ تو جانتی کہ میں تجھے مارتا تھا تو کوئی میرا دل تھوڑا ہی چاہتا تھا، کوئی بہتر چیز کرنے کو نہیں ہوتی تھی تو تجھے مارتا تھا۔ میں تجھے بہت چاہتا ہوں، کوئی دوسرا ہوتا تو پرواہ بھی نہ کرتا، لیکن میں تجھے ہسپتال لیے جا رہا ہوں، اپنے بس میں سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ بھی ایسے طوفان میں۔ تیری مرضی پروردگار، بس خدا اتنی مدد کرے کہ ہم راستہ نہ بھول جائیں۔ تیری بغل کا اب کیا حال ہے میتریونا؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں پوچھتا ہوں، تیری بغل میں درد تو نہیں ہے؟ اسے یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوئی کہ بوڑھی عورت کے چہرے پر برف نہیں پگھلی۔ عجیب بات کہ چہرہ جیسا لمبوترا سا ہو گیا تھا، اور رنگ بھی بالکل مٹیالہ گندے موم کی طرح، اور کتنا پتھریلا، کتنا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ واہ ہری بدھو، خراتکار بڑبڑایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، اور تو بدھو کہیں کی۔ اچھا، تو اب تجھے پاویل ایوانیچ کے پاس نہیں لے جاؤں گا۔ خراتکار نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی اور اپنے خیالات کے بہاؤ میں بہنے لگا۔ وہ اپنے میں اتنی ہمت بھی نہ پیدا کر سکا کہ مڑ کر بڑھیا کی طرف دیکھے۔ اسے ڈر معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس بات سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی جواب پائے بغیر اس سے سوال کیے جائے۔ آخر اس تذبذب کو ختم کرنے کے لیے اس نے بڑھیا کی طرف دیکھے بغیر اس کا سرد ہاتھ چھوا۔ جب اس نے ہاتھ چھوڑا تو پتھر کی طرح گر پڑا۔ مر گئی یعنی؟ ارے میں تباہ ہو گیا۔ اور خراتکار رویا۔ اسے جو کچھ محسوس ہوا اس میں اتنا غم نہیں تھا جتنی الجھن تھی۔ اس نے سوچا، اس زندگی میں چیزیں کتنی تیز رفتاری سے ہو جاتی ہیں۔ ابھی اس کا غم شروع بھی نہ ہونے پایا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنی بڑھیا کے ساتھ اس نے زندگی شروع ہی کی تھی، اس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا، اس سے پیار کرنے لگا تھا کہ وہ مر گئی۔ اس کے ساتھ وہ 40 برس رہا تھا، اور یہ 40 برس ایک طرح کے کوہر میں بسر ہو گئے تھے۔ شراب ہو، مار پیٹ ہو یا تنگی، زندگی تو ایسے گزر گئی کہ نظر بھی نہ آئی، اور بڑھیا عین اس وقت مر گئی جب اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے، وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور یہ بات کہ اس کے ساتھ اس نے بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ بھیک مانگنے جایا کرتی تھی، اسے یاد آیا، میں نے اسے روٹی کی خاطر بھیک مانگنے بھیجا۔ ہاں، میں سمجھا تھا، ہائے میری قسمت، ابھی 10 برس اور زندہ رہ سکتی تھی۔ احمق! اور اب سوچتی ہوگی کہ میں واقعی ایسا ہی تھا۔ مقدس ماں، میں جا کدھر رہا ہوں؟ اب تو اسے کفن دفن کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی نہیں۔ ٹخ ٹخ، چل بے! گریگوری نے گھوڑی کو موڑا اور پوری قوت سے اس کے کوڑے لگائے۔ ہر لمحے سڑک خراب سے خراب تر ہو گئی۔ اب تو اسے گاڑی کے بم بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں گاڑی چھوٹے چھوٹے صنوبر کے درختوں سے ٹکرا جاتی، کسی سیاہ چیز سے خراتکار کے ہاتھ کو کھروچا لگا، اور ایک بار پھر اسے ناچتی ہوئی سپیدی کے علاوہ کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اگر زندگی پھر نئے سرے سے شروع ہو سکتی، خراتکار نے سوچا۔ اسے یاد آیا کہ 40 برس پہلے میتریونا جوان، خوبصورت اور ہنسمکھ تھی، اور وہ کھاتے پیتے گھر سے آئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کے ساتھ اس لیے کر دی تھی کہ وہ بہت ہوشیار تھا۔ ایک پرمسرت زندگی کے لیے اس کے پاس سبھی کچھ تھا، مگر شادی ختم ہونے کے بعد اسی وقت سے وہ مدہوش ہو کر چولہے کے پاس گرا تو ایسا محسوس ہوا کہ ٹھیک سے جاگ نہ سکا۔ اسے شادی تو یاد تھی، لیکن اس کے بعد پینے، سونے اور لڑنے کے علاوہ اور کیا ہوا وہ ذہن پر زور دینے کے بعد بھی یاد نہ کر سکا۔
تو اس طرح 40 سال برباد ہو گئے تھے۔ ناشتی ہوئی برف کے سفید بادل آہستہ آہستہ بھورے ہونے لگے۔ شام ہو رہی تھی۔ جا کدھر رہا ہوں؟ خرات کار نے ایک بار پھر اپنے آپ سے سوال کیا۔ اسے دفن کرنا چاہیے، اور میں ہوں کہ اسپتال کی طرف گاڑی ہاں کے چلے جا رہا ہوں۔ میرا دماغ ٹھیک نہیں رہ گیا۔ اس نے گاڑی کو دوبارہ دوڑایا اور اسے پھر مارا۔ گھوڑی نے پوری قوت لگائی، ہنہنائی اور تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔ خرات کار بار بار چابک چلا رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کچھ کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی، اور مڑ کے دیکھے بغیر وہ سمجھ گیا کہ لاش کا سر گاڑی کی دیوار سے ٹکرا رہا ہے، اور اندھیرا مسلسل بڑھتا گیا۔ ہوا سرد اور تیز ہوتی گئی۔ دوبارہ نئے سرے سے زندگی ملتی، خرات کار نے سوچا، تو اپنے لیے نئے اوزار لاتا اور لوگوں کی مانگ پوری کرتا، اور بڑھیا کو سب کمائی دے دیتا۔ ہاں۔ اور پھر اس نے لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ انہیں ڈھونڈنے لگا، انہیں پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن فضول، اس کے ہاتھ ہلتے ہی نہ تھے۔ کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، گھوڑی خود چلے گی، اسے راستہ معلوم ہے۔ اگر ذرا سی جھپکی لے لیتا تو اب جنازے اور نماز جنازہ تک تو آرام کر سکتا ہوں۔ خرات کار نے آنکھیں بند کر لی اور اونگنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سنائی دیا کہ گھوڑی رک گئی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے کوئی سیاہ سی چیز تھی، جیسے کوئی جھوپڑی یا سوکھی گھاس کا ڈھیر ہو۔ اسے احساس تھا کہ گاڑی سے اترنا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے، لیکن اس کے جوڑ جوڑ میں ایسی تھکان ہو رہی تھی کہ ہل بھی نہ سکتا تھا۔ خود کو برف میں جم کر مرنے سے بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ اطمینان سے سوتا رہا۔ ایک بڑے سے کمرے میں اس کی آنکھیں کھلیں جس کی دیواروں پر سفیدی کی ہوئی تھی۔ کھڑکی میں سے چمکتی ہوئی دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی۔ خرات کار کو نظر آ رہا تھا کہ کمرے میں لوگ ہیں، اور اسے جو پہلا خیال آیا وہ یہ کہ اسے رکھ رکھاؤ سے یہیں آنا چاہیے، جیسے سب کچھ جانتا ہے۔ بڑھیا کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہوگی، وہ بولا۔ پادری کو اطلاع دینی ہوگی۔ اچھا اچھا، تم خاموش لیٹے رہو، ایک آواز نے اسے ٹوکا۔ ارے، یہ تو پاویل ایوانچ ہے۔ خرات کار ڈاکٹر کو دفتن دیکھ کر چلا اٹھا۔ حضور، میرے محسن! اس نے کوشش کی کہ پلنگ پر سے کود کر ڈاکٹر کے سامنے سر بسجدہ ہو جائے، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں اس کے بس میں نہیں ہیں۔ حضور، میرے پیر کیا ہوئے؟ میرے ہاتھ کیا ہوئے؟ اپنے ہاتھ پیر کو خدا حافظ کہہ دو، برف میں جھڑ گئے۔ ارے ارے، رو کیوں رہے ہو؟ خدا کا شکر کرو کہ تم اتنا جی لیے۔ میرا خیال ہے کہ تم 60 سے اوپر تو ہو گئے ہوگے۔ زندگی میں کافی چیزیں دیکھ لی۔ دہائی ہے میرے مالک، دہائی، معاف کیجیے، کاش 6 برس اور زندہ رہ سکتا۔ کس لیے؟ گھوڑی میری نہیں تھی، مجھے واپس کرنی ہوگی، مجھے اپنی بڑھیا کو دفن کرنا ہوگا۔ ہائے، اس دنیا میں ہر چیز کتنی آنن فانن ہو جاتی ہے۔ حضور، پاویل ایوانچ، بہترین چتی دار سگریٹ کیس، میں آپ کے لیے کرکٹ کھیلنے کا سامان بناؤں گا۔ ڈاکٹر ہاتھ ہلاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ خرات کار کا قصہ تمام ہو گیا۔